سبسکرائب کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اور جتنے بھی رسولان اعظام کو پروردگار جل جلالہ نے اس فرش گیتی پر بھیجا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، ان کے آنے کا مقصد اور ان کو بھیجنے کا مقصد پروردگار جل جلالہ کا کیا ہے، اسے ہم قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں آمد رسول کے ایک مقصد کو پروردگار جل جلالہ نے اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد اس رسول کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں اور خود قرآن مقدس کے اوراق کو بھی الٹ کر کے دیکھیں اور جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور کیا ان کی نافرمانی سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارسال رسول کا مقصد جہاں یہ بیان فرمایا کہ ان کی اطاعت ہے، وہیں اور بھی مقاصد قرآن مقدس میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ امت مسلمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمان اور خاص طور پر غلامان رسول اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہم خطبہ پڑھتے ہیں اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ہم ڈنکے بجاتے ہیں، جس رسول کی امت ہونے پر ہم اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں، جس رسول کی نسبت پر اپنے آپ کو ہم بہت زیادہ خوش نصیب مانتے ہیں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر اس رسول کی اطاعت کی جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان کبھی ناکامی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر پروردگار دونوں جہاں میں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، بے سر و سامانی کے عالم کے اندر وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہر محاذ پر کامیابی عطا کی؟ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان تخت پر ہوتے یا تختے پر کون سی چیز تھی جس نے ان کو مطمئن کر رکھا تھا؟ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں
کہ ان کے نام سے ایوان باطل میں زلزلہ کیوں پیدا ہوتا تھا، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی نگاہوں کے اندر نہ کوئی جا تھی، نہ حشم، نہ کسی چیز کی چاہ تھی، اور نہ کسی کے طریقے کو فالو کرنے کا خیال تھا، اور نہ کسی کے انداز زندگی سے متاثر ہونے کی کیفیت تھی، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ ہر اس ادا کو اپناتے اور ہر اس حکم کی پیروی کے لیے تیار ہو جاتے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے انہیں ملا کرتا۔ اسی لیے کامیابی بڑھ کر ان کے قدموں کا بوسہ لیتی، کامرانی ان کا مقدر، اور جب سے امت مسلمہ نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق سے ہٹ کر اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے سے بے نیاز ہو کر مغرب کی نقالی کرنے لگ گئے، پروردگار جل جلالہ نے کامیابی ان سے چھین لی اور ناکامی آج ان کا مقدر بن گئی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کیا 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے؟ تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، زمانہ کوئی بھی ہو اور کیسا ہی کیوں نہ ہو، جب انسان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی زندگی میں شامل کر لے اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو جائے اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اس کی زندگی بن جائے اور اس پر عمل کرنا اس کی طبیعت کا ثانیہ بن جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی اس کا قدم ہر دور میں، ہر موڑ پر اور ہر محاذ پر انشاءاللہ العظیم اس کے قدموں کو چومے گی۔ اس لیے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، ہم نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے لیے سرچشمہ ہدایت مانا، تو پھر ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر کبھی ناکامی ہمارا مقدر بن ہی نہیں سکتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان اس وقت اس امید پر اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہے کہ ہم نے اللہ عز و جل کی رحمت سے مالا مال ہونا ہے، اور اللہ عز و جل کو ہم نے ناراض کیا، اس کے ارشاد کے خلاف ہم نے زندگی گزاری، اس کے فرامین کو پسے پشت رکھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے راستے کو اپنایا۔ اس وجہ سے آج اللہ عز و جل کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، خود رب قدیر جل جلالہ نے رحمتوں کے نزول کے حوالے سے اور اپنی رحمت سے کن بندوں کو مالا مال کرے گا اس کے حوالے سے میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب ذرا سوچو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس پر اللہ رحم فرماتا ہے، اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے، اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، کامیابی اس کے قدموں کا بوسہ لینے لگتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں تو رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، تو پروردگار نے فرمایا نادان،
تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا اللہ کی اطاعت نہیں ہے؟ بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ عز و جل ہی کی اطاعت کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے یہ فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی در حقیقت تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے مومنین سے خطاب فرمایا۔ بہت دعوے کر رہے ہو تم ایمان والے ہونے کا، بہت دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ یہ تمہارا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر تم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو، اور صحیح معنوں میں اگر تم مومن ہو، تو قرآن جھنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہو، خلاف طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھی گزار رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی فوقیت بھی نہیں دیتے، اور پھر دعوی مومن بھی کر رہے ہو، تو سنو، اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو میرا رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے مسلمانوں کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور حکم پہنچائے جاتے ہیں تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، توجہ ہٹا دیتے ہیں، دل سے اس طرف مائل نہیں ہوتے، اور سنی انسنی کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا وہ اچھا کر رہے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حکم کو وہ فوقیت نہیں دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن ایسے لوگوں کو منع فرماتا ہے، اور خاص طور پر ایمان والوں کو تاکید کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اے محبت رسول کے دم بھرنے والو، سنو اللہ عز و جل کے اس ارشاد گرامی کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو، یا کہیں سن سنا کر اس سے نہ پھرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنو بھی، اور سننے کے بعد اس سے پھرو نہیں، سن کر عمل کرو۔ آج آپ دیکھیں کورونا کے اس زمانے میں اور اس پیریڈ کے اندر آج مسلمانوں سے اور پوری دنیا سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، ملازمت میں رہنا ہے ویکسین لینا پڑے گا، سفر کرنا ہے ویکسین لینا پڑے گا، مال میں جانا ہے ویکسین لینا پڑے گا، اسکول جانا ہے ویکسین لینا پڑے گا، کمپنی میں جانا ہے ویکسین لینا پڑے گا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ 70 سے 80% لوگ اس ویکسین کو لینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ سوچنے لگ گئے کہ اگر ہم نے ویکسین نہیں لیا تو ہماری ملازمت چلی جائے گی، روزی روٹی کا خطرہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی جان کی سلامتی کے لیے
یا پھر قانون کی پاسداری کے لیے ویکسین کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ایک حکم پر اتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن کیا اگر آج مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کیا اتنے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں، اور سن سنا کر منہ پھیرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں؟ تو آپ کا ضمیر اور وجدان کہے گا کہ نہیں، آج 80% سے زیادہ مسلمان، بلکہ اور زیادہ مسلمانوں کی تعداد یہ ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھلے بھرے مجمع میں اور دن دہاڑے مذاق اڑاتے اور ٹھکراتے ہوئے دکھائی دیں گے. پھر آپ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو کیا سمجھا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور جس نے اطاعت کی اسے اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس نے اطاعت کی اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائی، جس نے اطاعت کی اللہ عز و جل نے کامیابی کو ان کے قدموں کے قریب کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ دنیا کی خوشی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخل فرما دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، کہ قرآن نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دخول جنت کا مزد عطا فرمایا. پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی در حقیقت اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ عز و جل جہنم سے بچا لے، یہ بڑی کامیابی ہے. لیکن وہ کامیابی میسر کیسے ہوگی؟ تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ عز و جل اسے باغات میں داخل فرمائے گا، اس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پروردگار اس میں ہمیشہ رکھے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو جو بجا لائے گا میرا مولا اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا، اور کامیابیاں بڑھ کر کے اس کے قدموں کا بوسہ لیں گی. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.